لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء مولانا ابی القاسم محمد وأهل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین اما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في قرآنه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بالحق بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صلوات پڑھیں پر حاضرین گرامی مرتبت اور عزاداران سرکار سید الشہداء، خداوند عالم ہماری اس عبادت کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ جہاں جہاں سے حضرات اس عبادت میں خلوص نیت کے ساتھ شرکت فرما رہے ہیں، پروردگار آپ تمام حضرات کو اور جہاں جہاں نسل یزید موجود ہے اس سے بھی حفاظت پروردگار شیان حیدر کرار کو عطا فرمائے۔ ایک لفظ آ گیا، یہیں سے تقریر کو شروع کروں۔ ایک شخص آپ کے 8ویں امام کے پاس آیا اور آنے کے بعد کہا، یا ابن رسول اللہ، اے فرزند رسول، میرے اوپر کچھ قرض ہے، آپ میرا وہ قرض اتار دیجئے، میں آپ کا شیعہ ہو جاؤں گا۔ امام نے بغیر تعداد عدد پوچھے ہوئے کچھ اس کو درہم و دینار دیے۔ اس نے جب اس کو گنا تو جتنا اس پر قرض تھا اتنا ہی تھا۔ امام نے فرمایا کہ علی کا صدقہ لے جا، شیعہ ہونے کا لالچ مت دے۔ اس لیے کہ شیعہ کی فہرست بندے نہیں بناتے، یہ فہرست خدا بناتا ہے، اور اس فہرست میں جس کا نام لکھ گیا وہ باہر جا نہیں سکتا، اور جس کا لکھا نہیں گیا وہ اندر آ نہیں سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
اور ایک شخص آپ کے پانچویں امام امام محمد باقر علیہ السلام آپ کی خدمت میں آیا اور آنے کے بعد کہا کہ مولا فرزند رسول بہت پریشان ہوں، آپ نے فرمایا ہے کہ صدقہ دے۔ وہ چلا گیا، پھر اگلے دن آیا اور اس نے آنے کے بعد کہا فرزند رسول بہت اس وقت کی زندگی ہے، بہت پریشانی کا عالم ہے، امام نے فرمایا صدقہ دے۔ پھر چلا گیا، پھر اگلے دن آیا، 3-4 دفعہ جب یہی ہوا تو اس نے کہا فرزند رسول میرے پاس تو کچھ کھانے کے لیے بھی نہیں ہے اور دینے کے لیے بھی نہیں ہے۔ امام نے فرمایا عجیب انسان ہے، کسی علی ولی اللہ پڑھنے والے کے سامنے مسکرا دے، اللہ تیری مشکل کو آسان کر دے۔ دنیا میں تقریر یہاں سے آغاز کر رہا ہوں، دنیا میں کسی بھی متوجہ ہو جائیے، کسی بھی مذہب و مسلک سے تعلق رکھنے والا انسان ہو، جب وہ اس دنیا میں آتا ہے تو کیا لے کر آتا ہے؟ بھئی کوئی انسان اس دنیا میں آیا تو کیا لے کر آیا؟ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھنے والا انسان ہو تو وہ 2 چیزیں لے کر آتا ہے، ایک جسم لے کر آتا ہے اور ایک روح لے کر آتا ہے۔ توجہ رکھیے گا، میری بات کہاں جا رہی ہے؟ ابتدا میں ہلکی سی فلسفی بات ہے لیکن بہت آسان لفظوں میں واضح کروں گا آپ کی خدمت میں۔ 2 چیزیں لے کر آیا، کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے، کہیں کوئی نزاع نہیں ہے کہ جب بھی کوئی انسان اس دنیا میں آیا تو وہ 2 چیزیں لے کر آیا، ایک جسم لے کر آیا اور ایک روح لے کر آیا، ہے یا نہیں؟ جسم اور روح کے اتصال کا نام زندگی ہے۔ توجہ کیجیے گا بھائی، جسم اور روح کے الحاق کا نام زندگی ہے یا نہیں ہے؟ کہا جاتا ہے کہ روح موجود ہے، یہ زندہ ہے، حیات ہے، بقا ہے، جیسے ہی روح نکلی کہا یہ مر گیا، ختم ہو گیا، یہ بیکار ہو گیا۔ یعنی جسم اور روح کے اتصال کا نام زندگی ہے، روح کے نکل جانے کا نام موت ہے۔ لفظ چینج کر رہا ہوں، بدل رہا ہوں، یعنی روح اور جسم ملحق ہے تو زندگی ہے۔ جسم ظاہر ہے، نظر آ رہا ہے، دکھائی دے رہا ہے، روح غائب ہے مگر یقین سب کو ہے۔ ارے توجہ کیجیے یار، کہاں بات کر رہا ہوں، میں بات بھی یہاں سے شروع کر رہا ہوں، توجہ کیجیے بھائی۔ میں تمام مکاتب فکر سے ایک بات، اور آپ یہ یاد رکھیے کہ روح پر بڑی ریسرچ ہوئی، بڑی تحقیق ہو رہی ہے، سائنسداں بڑے ریسرچ کر رہے ہیں، وہ الگ ٹاپک ہے، میرا موضوع نہیں ہے۔ لیکن جسم اور روح کے بھائی توجہ، الحاق کا نام زندگی ہے۔ جسم ظاہر ہے، نظر آ رہا ہے، دکھائی دے رہا ہے، ٹچ کیا جا رہا ہے، لیکن روح غائب ہے، نظر نہیں آ رہی مگر یقین سب کو ہے کہ روح کا وجود ہے۔ اب میرا سوال یہ ہے تمام دنیا کے سمجھدار انسانوں سے کہ یہ بتاؤ کہ اس ظاہر کی زندگی غائب کی وجہ سے ہے بھئی؟ یہ جو ظاہر زندہ ہے، یہ جو نظر آ رہا ہے، اس کی زندگی غائب کی وجہ سے ہے یا غائب کی زندگی ظاہر کی وجہ سے ہے؟ تو دنیا کا ہر صاحب فہم شخص یہی کہے گا کہ یہ جو ظاہر زندہ ہے وہ غائب کی وجہ سے زندہ ہے۔ جب ہمارا چھوٹا سا جسم بغیر
سب کو دیکھ رہا ہوں. نقطہ اتحاد کا مرکز ذات رسول. تعارف دین کا دیباچہ ذات رسول. مذہب کے مبادیات ذات رسول. ہم رسول حصہ خدا کو جانتے ہیں, رسول حصہ اسلام کو جانتے ہیں, رسول حصہ جنت و کوثر کو پہچانتے ہیں. رسول نے کہا کہ خدا ہے. کسی نے خدا کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا مگر مانا. رسول نے کہا جنت ہے. کسی نے دیکھی؟ نہیں دیکھی مگر مانا. رسول نے کہا قیامت آئے گی. نہیں دیکھی مگر مانا. جو رسول بتاتے گئے ہم نے نہیں دیکھا, ہم مانتے گئے. اب جس کو رسول سوالات کے مجمع میں بلند کر کے بتائیں من کن تو مولا ہو. ہم تو رسول کی بات کو مانتے ہیں. جو رسول نے فرمایا, 2-3 آیتیں پیش کر دوں آپ کی خدمت میں, توجہ رکھیے گا جہاں تک آواز جا رہی ہے. سورہ توبہ ان یختلفوا, آیت یہاں سے شروع ہوتی ہے. ما کان لأہل المدینہ ومن حولہ من الاعراب ان یتخلفوا عن رسول اللہ یرغبوا بانفسہم عن نفسہ. دیکھو, چاہے مکے کا رہنے والا ہو یا مکے سے باہر کا رہنے والا ہو, ہر ایک پر رسول کی اطاعت واجب ہے. بیدار ہو کر سنیے گا, ہر ایک پر رسول کی اطاعت واجب ہے اور رسول کے نفس کی اطاعت واجب ہے. میں نے کہا کہ میں نے بات کو اس لیے چھڑا ہے کہ میں کچھ دیکھ رہا ہوں. ہر ایک پر رسول کی اطاعت واجب اور رسول کے نفس کی اطاعت واجب. بھائی کی نہیں, بھائی کی نہیں, رسول کی اطاعت اور رسول کے. ہمارے ائمہ نے فرمایا کہ یہاں نفس سے مراد علی کی ذات ہے. ہو سکتا ہے کوئی کہے نہیں یہاں نفس سے مراد علی کی ذات نہیں ہے. نہیں ہے تو میں دوسری آیت پڑھنا چاہتا ہوں. یہ آیت ہے سورہ النساء کی. فقاتلوا فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک. میرے رسول قتال کرو, لڑو, سب بھاگ جائے تو بھاگ جائیں. سب بھاگ جائے تو بھاگ جائیں الا نفسک. قرآن ہوا و فضاؤں میں بات نہیں کرتا. نگاہ خداوندی میں کوئی نہ کوئی میدان سے غائب ضرور ہے. سب چلے جائیں تو چلے جائیں الا مگر آپ کا نفس نہ جانے پائے. سب چلے جائیں تو چلے جائیں مگر آپ کا. اب جو رسول کی طرف سے لڑے گا وہ رسول کا. ہمارے ائمہ نے فرمایا کہ یہاں نفس سے مراد علی کی ذات ہے. ہو سکتا ہے کوئی کہے نہیں یہاں نفس سے مراد علی کی ذات نہیں ہے. نہیں ہے تو میں تیسری آیت پڑھنا چاہتا ہوں. اور یہ وہ آیت پڑھ رہا ہوں کہ جس کے اوپر 73 فرقے متحد ہے کہ یہاں نفس سے مراد علی کی ذات ہے. فقل تعالوا ندعو ابنانا وابناکم ونسانا ونساکم وانفسنا
ہر کسی کے ہاتھ بلند نہیں ہوتے. فضیلت علی پر جسے علی اور بطول خیرات دے اسی کے ہاتھ بلند ہوتے ہیں. ارے جس سے زہرا راضی نہ ہو اس کے تو نماز میں بھی ہاتھ نہیں کھلتے. کیا کہا؟ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا. تم اپنے نفسوں کو لاؤ. ہم کون گیا تھا نفس رسول بن کر مباہلے میں؟ ارے بھائی کون گیا تھا؟ لاؤ مفسر. نفس رسول بن کر کون گیا مباہلے میں؟ سب نے لکھا کہ علی گئے. تو قرآن نے کیا بتایا کہ نفس سے مراد علی کی ذات. قرآن نے بتا دیا کہ نفس سے مراد علی کی ذات ہے. کوئی اعتراض تو نہیں ہے. قرآن سے ثابت ہوا کہ نفس رسول علی کی ذات. نفس کے معنی کیا ہے؟ نفس کہتے کسے ہیں؟ جتنے بھی لغتیں ہیں، توجہ رکھیے گا، جتنے بھی لغتیں ہیں اٹھا کر دیکھ جائیے، نفس کے آپ کو 4 معنی ملیں گے. قرآن نے کہا کہ نفس مراد علی کی ذات. نفس کے 4 معنی: روح، جسم، خون، سر. جسم، سر، خون، روح. علی رسول کا سر، علی رسول کا خون، علی رسول کا جسم. اسی لیے رسول نے آواز دی تھی: لحموں کا لحمی یا علی، دموں کا دمی یا علی، راسوں کا راسی یا علی، جسموں کا جسمی یا علی. ہاں اہل ستمگر میں تیرے واسطے مولا ہے، بولنا دشوار مگر بول رہا ہے. یہ نعرہ حیدر نہیں ہونٹوں پر تمہارے، یہ ماں کی طہارت کا اثر بول رہا ہے. دھیرے دھیرے، ذرا ہولے ہولے، ذرا ہولے ہولے، ذرا پیار سے بولو، للکار کے بولو، للکار کے بولو. دینت کی نشانی، دینت کی نشانی. لطیف ہے اور منکر علی کا عقیدہ ضعیف ہے. سن کے نعرہ شاہ کا جو ہنس کر جواب دے سمجھو کہ اس جوان کی اماں شریف ہے. اور بات کرتا ہوں اپنی حدود کے اندر، میں بات کرتا ہوں اپنی حدود کے اندر کہ جیسے دین چھپا ہے درود کے اندر، اور علی کے نام کے نعرے وہی لگاتا ہے، حلال خون ہے جس کے وجود کے اندر. یاد رکھنا کہ یہ نعرہ حیدری
بندہ خود نہیں لگاتا، بلکہ ماں کی گوشت سے لے کر قبر کی آغوش تک ماں کا خون لگواتا ہے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ کہاں بات جا رہی ہے؟ حیدر جو تیرے نام کا نعرہ نہیں لگتا، بات آ گئی، یہ بات جانے دی۔ حیدر جو تیرے نام کا نعرہ نہیں لگتا، مجلس ہو کے جلسہ مگر اچھا، میں کیا میرے اشکوں کو بھی آنکھوں سے نکل کر، میں کیا میرے اشکوں کو بھی آنکھوں سے نکل کر فردوس بری جانے میں لمحہ نہیں۔ اور جو گود میں ماں کی نہ کرے شاہ کا ماتم، جو گود میں ماں کی نہ کرے شاہ کا ماتم، اپنا بھی جو بچہ ہو تو اچھا شہر دے دوں، یہ بس تیرے ماتم ہی کا اعجاز ہے مولا، یہ بس تیرے ماتم ہی کا اعجاز ہے مولا، مر جائے عزادار تو مردہ نہیں۔ کیا بات ہے، کیا کمال ہے، کیا رائٹروں نے لکھ دیا، کیا مصنفوں نے لکھ دیا۔ آؤ در علی پر، ماں اگر شریف ہو تو ہندو بھی علی علی کرتا۔ غیر مسلم انیتا رائے بہت بڑی اسکالر، بسم اللہ، بہت بڑی ریسرچ کرنے والی، غیر مسلم، اس نے جب ریسرچ کی تو ریزلٹ دیا، اس کی دو کتابیں بھی موجود ہیں، نیٹ پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ پہ کتاب لکھی، رسول اسلام کی زندگی پر کتاب لکھی، نچوڑ دے رہا ہوں دو لفظوں میں۔ اس نے لکھا کہ مجھے مسلمانوں کا میڈیا ہی سمجھ میں نہیں آتا، کہ مجھے مسلمانوں کا میڈیا ہی سمجھ میں نہیں آتا کہ جب رسول چچا کے آخری وقت میں کمرے میں آئے، توجہ رکھیے گا کیا کہہ رہا ہوں، کیا کہہ رہا ہوں، میرے جملے نہیں ہیں، جی محمد سے جملے اٹھا کر آپ تک دے رہا ہوں۔ وہ لکھتی ہے کہ جب چچا کا آخری وقت آیا تو مسلمانوں نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ اللہ کا رسول چچا کے کمرے میں آیا اور بند کمرے میں چچا کے کان میں کہا، چچا کلمہ پڑھ لیجئے۔ کیا جملہ کہہ رہا ہوں، ارے کیا جملہ کہہ رہا ہوں۔ چچا کے بند کمرے میں مسلمانوں کے رسول نے کان میں کہا، چچا کلمہ پڑھ لیجئے۔ وہ کہتی ہے مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ جو بند کمرے میں کان میں کہا وہ تو سب نے سن لیا، اور جو کھلے اسی کو سب بھول گئے، جہاں سے اسلام لینا چاہیے تھا اسی کو چھوڑ دیا، غدیر کو سب بھول گئے۔ کیا کمال ہے، سرکار دو عالم کا آپ زندگی کے خطبات اٹھا کر دیکھیے،
کوئی خطبہ 70 جملوں کا ملے گا، کوئی 80 جملوں کا، اور 140 جملوں سے زیادہ خطبہ بہت مشکل سے آپ کو ملے گا۔ لیکن جب مقام غدیر میں پہنچے، تو غدیر پہ جملہ کہہ رہا ہوں، ایسے نہیں سننے دوں گا آپ کو، جب مقام غدیر پہ پہنچے تو پورے 292 جملے، پورے 292 جملے آپ نے ارشاد فرمائے۔ عرض کروں کون کون سے جملے؟ 110 جملے مقام توحید پر بولے۔ رک جاؤ، نہیں رکوں، آگے بڑھ دوں، ایک جملہ کہہ دوں، اچھا ایک جملہ تو کہہ دوں۔ 110 جملے 110 جملے۔ اب یہ سوچئے گا کہ 110 جملے ہی مقام توحید پر کیوں بولے؟ 110 جملے مقام توحید پر بولے، 10 جملے مقام رسالت پر بولے، 10 جملے مقام ائمہ پر بولے، 10 جملے مقام رسالت پر بولے، 12 جملے قرآن اور اس کی تفسیر پر بولے، 20 جملے اپنے شیعوں کے لیے بولے، 25 جملے ہمارے 12ویں امام کے لیے بولے، 30 جملے علی کے فضیلت پر بولے، 50 جملے علی کی ولایت پر بولے۔ پورے خطبے میں 4 جگہ لفظ مہدی کا استعمال کیا، 10 جگہ لفظ ائمہ کا استعمال کیا، اور پورے خطبے میں رسول نے 40 جگہ کہا علی علی علی۔ جن احمقوں نے حکم غدیری بھلا دیا، جن احمقوں نے حکم غدیری بھلا دیا، اور جو پھر گئے نبی سے پیمان باندھ کر، ارے اللہ کی زمین پہ انہیں ملتی نہیں پناہ، اب شہر شہر پھرتے ہیں سامان۔ 40 مرتبہ نبی نے کہا علی علی علی۔ ہم ایک مرتبہ علی کہیں تو چہرہ اترنے لگتا ہے۔ ہمت ہے تو نبی سے کہے۔ اور پھر نبی نے مجمع کو دیکھا، آواز دی الستو اولیٰ بکم من انفسکم، بتاؤ حاضرین میں تم میں سے کس کس کا مولا؟ مجمع لگا ہوا ہے سوالات کا، بتاؤ حاضرین میں تم میں سے کس کس کا مولا؟ سب سے پہلے مجمع سے ابو ذر کھڑے ہوئے، آواز دی میرا مولا۔ مقداد نے کہا میرا مولا، سلمان نے کہا میرا مولا۔ مجمع سے آوازیں آنے لگی، میرا مولا میرا مولا میرا مولا میرا مولا۔ منبر کے قریب جبرائیل کھڑے تھے، آواز دی میرا مولا۔ میکائیل نے کہا میرا مولا، اسرافیل نے کہا میرا مولا۔ آج سے آدم نے دیکھا، آواز دی میرا مولا۔ نوح نے کہا میرا مولا، ابراہیم نے کہا میرا مولا، عیسیٰ تک ہر نبی نے کہا میرا مولا میرا مولا میرا مولا۔ نبی نے دیکھا کہ فرش سے لے کر عرش تک ہر بندہ مولا مولا کی تسبیح پڑھ رہا ہے، آواز دی سن کے جا، جس جس کا میں مولا اس اس کے آپ کو ہر طرح کی مصیبت سے بچائے۔ کیا کہا؟ جس جس کا، اب میں تو کسی اور دن پڑھوں گا، میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ کوئی صاحب آگے بڑھے اور کہا کہ آپ کل مومنوں مومنات کے مولا۔
المؤمنوں. بھائی یہ کون ہے کہنے والا؟ نہ جس کا شمار مومنوں میں ہے. کیا کہا نبی نے؟ من کنت مولا ہو. سمیٹ رہا ہوں جملوں کے اندر من کنت مولا کی تشریح. من کنت مولا ہو فہذا علی المولا. ایک ایک جملے میں تاریخ ہے. کلیجہ نکال کر آپ کی ہتھیلی پر رکھ رہا ہوں. جہاں تک آواز جا رہی ہے نئے انداز سے مانا بیان کر رہا ہوں کہ من کنت مولا. نبی نے کیا کہا؟ نبی نے آواز سن من کنت مولا. جنگ با تنزیل قرآن ہم کریں گے. جنگ با تعویل قرآن علی. تحقیق رسالت ہم کریں گے. تصدیق رسالت علی. زندگی ہم سنواریں گے. تقدیر پلٹائیں گے علی. چادر ہماری ہوگی اوڑھیں گے علی. بستر ہمارا ہوگا سوئیں گے علی. دوش ہمارا ہوگا سلام گرائیں گے علی. اور نکاح کریں گے ہم. علی مالک کوثر ہم ہوں گے. ساقی کوثر علم کا گھر ہم ہوں گے. علم کا در جہاں جہاں ہم ہوں گے وہاں وہاں. علامہ مجلسی بہار الانوار کے اندر تحریر فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے اپنے رسول کو بلایا عرش پر اور کہا سرکار آواز کی سرکار کے لیے میرے حبیب نالین سمیت آ جانا. ایک جملہ کہوں گا کہاں تک جملہ میرا پہنچے گا. نالین سمیت آ جانا. اچھا ہوا یہ بحث کتابوں میں آ گئی اور آج تک موجود ہے. اس لیے کہ روحیں کبھی جوتیاں نہیں پہنا کرتی. مولا آپ کو سلامت رکھے. میں ایک جملے سے میں نے ثابت کر دیا. ایک جملے سے میرا آگے تک پہنچ گئی. نہیں اب میں نہیں کہہ رہا. اب میں نہیں بول رہا. اب مجھے یہ جملہ یاد آ رہا ہے علامہ اظہر حسن زیدی کا. اب جملہ سن لیجیے آپ کو لطف آئے گا. علامہ اظہر حسن زیدی علی اللہ مقامہ وہ لکھتے ہیں معراج ان سے پوچھا گیا کہ معراج 2 لفظوں میں بیان کیجیے. خطیب اعظم معراج 2 لفظوں میں بیان کیجیے. انہوں نے علامہ نے کہا میم اور عین کے راز کو معراج ہے. عرش کے اوپر اور کہا کہ نالین سمیت تشریف لے گئے. اچھا جب رسول جا رہے تھے تو رسول نے جبرائیل علامہ مجلسی جبرائیل سے پوچھا جبرائیل یہ مجمع کیسا لگا ہوا ہے؟ توجہ چاہتا ہوں. کہا سرکار آپ خود ملاحظہ فرما لیجیے. رسول کو معلوم تھا اگر پوچھتے نا تو ہم تک کیسے آتا اور بغض علی رکھنے والوں کا چہرہ کیسے اترتا. کہا یہ مجمع کیسے لگا ہوا ہے؟ نبی نے دیکھا. کہا جبرائیل کیا علی مجھ سے پہلے یہاں آ گئے؟ حوالہ میں نے دے دیا. کیا علی مجھ سے پہلے یہاں آ گئے؟ جہاں سے تقریر شروع کی تھی وہیں تک لے کر آ رہا ہوں. کیا مجھ سے آپ خود پوچھ لیجیے. نبی قریب ہے. کہا یہ علی کہاں سے آ گئے؟ کہا یہ علی نہیں ہے بلکہ فرشتوں نے اللہ سے یہ التجا کی کہ یا
علی سے کرتے ہیں. تو علی کی شکل والا ایک فرشتہ یہاں خلق فرما دے. تو میں کہتا ہوں سب سے پہلے تو خدا کو فرشتوں کو ڈانٹنا چاہیے تھا کہ ایک کی شبیہ تم مجھ سے عرش پر بنوا رہے ہو. میں نے خود کل جملہ آہستہ سے آپ تک پہنچایا ہے, مجھے اگلی بات کہنی ہے. کہ علی کی شکل والا فرشتہ یہاں خلق ہوا ہے اور اس شبیہ کا فرشتے طواف کرتے ہیں اور قیامت تک کرتے رہیں گے, اور اس طواف کا ثواب علی کے چاہنے والوں کو ہدیہ کرتے رہیں گے. اب میں جملہ کہنا چاہتا ہوں, مولا کیا کہنا تیری عظمت کا, تیری عظمت کو سلام. عرش پر فرشتے تیری شبیہ کا طواف کرتے ہیں, زمین پر مسلمان تیرے سچا خانے کا طواف. جملہ میرا آگے آ رہا ہے. جبرائیل امین ساتھ ساتھ ہے, جبرائیل آگے آگے چلے اور چلنے کے ساتھ ساتھ رسول ساتھ ساتھ ہے. ایک منزل پر جانے کے بعد جبرائیل نے رسول سے کہا حضور, بس اسی جملے کے لیے میں نے تمام زحمت دی ہے, اگر ایک بالشت بھی آگے گیا تو چل جاؤں گا. سارا مسئلہ یہی ہے کہ انسان اپنی حد پہچانے, حد سے آگے نہ بڑھے. میرا جملہ آ رہا ہے, جس نے مجھے ابھی تک نہیں دیکھا 1 منٹ کے لیے دیکھ لے بس, اور جملہ اس تک پہنچ جائے گا. کیا کہا جبرائیل نے کہ میں اگر ایک بالش بھی آگے گیا تو چل جاؤں گا. نبی نے پلٹ کر یہ نہیں کہا کہ میرے ساتھ ہو چلنے سے بچ جاؤ. کہ ساتھ رہنا نہیں بچاتا, عقیدہ محکم بچایا کرتا. میں نے تقریر کو یہاں سٹاپ کر رہا ہوں, ایک منزل کی طرف آپ کو لے کر آ رہا ہوں. اچھا حضور سرکار, میلاد منایا جاتا ہے کس تاریخ کو؟ 12. میں تمام دنیا کے مسلمانوں سے بہت ہی عزت و احترام و ادب سے ہاتھ جوڑ کر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ 12 کی تاریخ آپ کو ملی کہاں سے, بھائی آئی کہاں سے؟ بھائی دیکھیے, ولادت محلے والے نہیں بتاتے, ولادت ہمسایہ نہیں بتاتے, ولادت کی تاریخ سسرال والے نہیں بتاتے. وہی آ رہا ہوں, وہی آ رہا ہوں جہاں آپ نے وہی آ رہا ہوں. آپ کو ولادت کی تاریخ ملی کہاں سے؟ ہر بات راویوں سے نہیں لی جاتی, ہر چیز ابو ہریرہ سے مت لیا کیجیے. ولادت کی تاریخ بتاتے ہیں گھر والے. ولادت کی تاریخ معلوم کرنا ہے تو گھر والوں سے معلوم کرو کہ گھر والوں نے بتائیں گے کہ کب پیدا ہوا. اور میرا نبی جب اس دنیا میں آیا ہے تو کوئی رضی اللہ مسلمان ہی نہیں تھا. تو آنے کی خوشی سے زیادہ تو جانے کا غم ہونا چاہیے. کیوں غم نہیں منایا جاتا کہ کہیں, ایک جملہ پوشیدہ کہوں گا, کہیں سبب شہادت پتہ نہ چل جائے. مریدوں نے
پیروں نے جنازہ چھوڑ دیا، مریدوں نے غم چھوڑ دیا۔ بے شک بے شک۔ پاکستان کا پہلا وزیر خارجہ کون تھا؟ سر ظفر اللہ خان، دسکے میں رہنے والا تھا، سیالکوٹ میں رہتا تھا، میں گیا ہوں۔ مرزائی مذہب تھا اس کا۔ جب قائد اعظم کا انتقال ہوا، دیکھیے گا، چیک کیجیے گا، نیٹ پر بھی بات موجود ہے، جب قائد اعظم کا انتقال ہوا، مرزائی مذہب تھا اس کا، توجہ کیجیے گا کہاں لے کر آ گیا آپ کو۔ تو اس نے قائد اعظم کا جنازہ نہیں پڑھا۔ وہ قائد اعظم کے جنازے میں شریک نہیں ہوا۔ صحافیوں نے پوچھا کہ تم نے قائد اعظم کا جنازہ کیوں نہیں پڑھا؟ اس نے کہا میرا مذہب ان کے مذہب سے نہیں ملتا تھا۔ لہذا میرا مذہب ان کے مذہب سے نہیں ملتا تھا۔ معلوم یہ ہوا کہ جس کا مذہب اس کے مذہب سے نہ ملے، بندے اس کا جنازہ نہیں پڑھتے۔ اب جس کا مذہب محمد کے مذہب سے نہیں ملتا تھا، کائنات کی پاور کا نام رسول، کائنات کی طاقت کا نام رسول، کائنات کی عزت کا نام رسول، کائنات کی سبب خلقت کا نام رسول۔ ہم رسول کو مانتے ہیں، رسول نے جسے بتایا ہم اسے مانتے ہیں، رسول نے جس کی عزت کی ہم اس کی عزت کرتے ہیں، رسول نے جس کے لیے کہا ہذا حسین فعرفوہ، یہ حسین ہے اسے پہچان، رسول نے جسے اٹھا کے بتایا قدیر میں کہ اسے مانو، ہم نے اس کو اپنے دل میں بٹھایا، ہم نے مانا۔ ہم تو بس رسول کی بات کو مانتے ہیں۔ میرا رسول ہے سب سے زیادہ تمام انبیاء میں سب سے افضل نبی ہمارا نبی، ساری کائنات میں سب سے افضل مسجد مسجد النبوی، ساری عبادتوں میں سب سے افضل عبادت نماز، نماز میں سب سے اہم رکن سجدہ، سجدے میں رسول، رسول کی پشت پر کیا کہنا میرے حسین کا۔ بس یہاں روک رہا ہوں، پھر انشاءاللہ یہیں سے بات کو کسی دن آگے لے کر جاؤں گا۔ اتنی ناز برداریاں کرنے والا رسول بتا رہا یہ حسین ہے، خطبے کو منبر پر منقطع کیا، حسین کو اٹھایا، یہ حسین ہے اسے پہچان۔ یہ دن حسین کے گزر رہے ہیں، نام لوں آپ کے دل پر چوٹ لگی، زینب، عباس۔ دیکھیے تاریخ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ حسین کے پاس 4 بہادر ایسے تھے کہ اگر حسین انہیں ساتھ کربلا میں لے آتے تو کربلا کا نقشہ دوسرا ہوتا۔ ایک عبداللہ ابن جعفر، دوسرے محمد حنفیہ، تیسرے مسلم ابن عقیل، چوتھے عباس ابن علی۔ لیکن حسین نے محمد ابن عبداللہ کو مکے میں چھوڑا، محمد حنفیہ کو مدینے میں چھوڑا، مسلم کو کوفے روانہ کیا، عباس کو جنگ کی اجازت نہیں۔ حسین جیسا بہادر بھی تو ہو جو اپنی طاقتوں کو تقسیم کر۔ بس ایک لفظ آ گیا مسلم، سب سے پہلا شہید ہے مسلم، سفیر حسینی ہے مسلم۔
امام علی مقام نے انہیں کوفے کی طرف روانہ کیا، مسلم میرے سفیر بن کر جاؤ۔ مسلم سفیر حسینی بن کر گئے۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ امام مجلس ہے، خدا آپ کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا۔ لیکن مسلم جب کوفے میں آئے ہیں اور کوفیوں نے آپ سے بے وفائی کی تو مسلم کے لیے کوئی گھر پناہ گاہ نہیں تھا، مسلم کوفے کی گلیوں میں پھر رہے۔ ایک ضعیفہ کے گھر کے سامنے بیٹھ گئے۔ ضعیفہ نے بہت دیر کے بعد جب ضعیفہ نے کہا کہ ارے کون ہو آپ، زمانہ خراب ہے، آپ نے فرمایا کہ مجھے مسلم ابن عقیل، مجھے منزل میری آگے ہے، ذرا مجھے آگے لے کر جانا ہے۔ مسلم کو کسی طرح سے بہت ہی دھوکے کے ذریعے سے جب گرفتار کیا گیا اور دارالامارہ پر لے کر آئے ہیں، مسلم زخمی ہے، خون جاری ہے۔ مسلم نے پانی پینے کی چاہت محسوس کی، پانی کا کوزہ لایا گیا۔ میں ہاتھوں کو جوڑوں، مسلم ارے تم نے پانی مانگا تو پانی آ گیا، لیکن ہائے سکینہ، لیکن مسلم نے پانی پیا نہیں، جیسے ہی پینا چاہا اس میں خون مزمر ہو گیا۔ ایک مرتبہ مسلم دارالامارہ کی چھتی پر لے کر آئے، حکم دیا کہ سر کو تن سے جدا کر دو، یہ حسین کا پہلا شہید ہے۔ ایک مرتبہ مسلم نے ایک مرتبہ امام علی مقام کی طرف رخ کیا، آواز دی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ یہ جو مجلسوں میں آپ زیارت پڑھتے ہیں یہ مسلم کی سنت ہے۔ آپ صاحبان اولاد ہیں، مسلم کے ساتھ مسلم کے دو چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے۔ جب مسلم شہید ہو گئے، بچے قید خانے میں رہے، لیکن ایک مرتبہ وہ کسی طرح سے زندان نے ان کو آزاد کیا۔ بچے ایک مومنہ کے گھر میں آئے، بچے یہ سمجھے کہ یہ مومنہ محب اہل بیت تھا ہے، بچوں کو کھانا کھلایا، بچے سو گئے۔ ادھر سالم ابن زیاد نے یہ حکم دیا تھا کہ مسلم کے بچوں کو جو سر تن سے جدا کر کے لے کر آئے گا اس کو انعام دیا جائے گا۔ بچے رات کو سو رہے تھے، آگے رات کے بعد خواب دیکھا کہ بابا ہمیں لینے کے لیے آئے۔ دونوں بھائیوں کی آنکھ کھلی، ایک دوسرے سے بغل گیر ہو کر رونے لگے۔ اس کا شوہر حارث دشمن اہل بیت ایک مرتبہ حجرے میں آیا، پوچھا تم کس کے فرزند ہو؟ بچوں نے کہا کہ ہم مسلم ابن عقیل کے فرزند۔ بچوں کو بالوں سے پکڑا، شہر میں لا کر ستون سے باندھا۔ صبح نمودار ہوئی، اپنے بیٹے سے کہا جا کر دونوں کے سر کو جدا کر دے۔ ایک مرتبہ لے کر چلا، جیسے ہی لے کر چلا بچوں نے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو جوڑا، آواز دی ارے تجھے علی اکبر کی جوانی کا بات۔ اس نے تلوار کو پھینکا، حارث ملعون خود آیا۔ بچوں نے کہا اتنی اجازت دے دے کہ ہم 2 رکعت نماز ادا کر لیں۔ بچوں نے وصیت کی کہ ہماری ایک وصیت سن لے، بس اسی منزل پر لے کر آنا تھا عزیزو۔ ہماری وصیت یہ ہے کہ جب تو ہمیں قتل کر دے تو ہمارے کرتوں کو ہمارے خون میں تر کرنا، اور جب کوئی قافلہ مدینے جانے والا ہو تو اس قافلہ سالار کو دے دینا، اس لیے کہ مدینے میں ہماری ماں ملعون نے چاہا کہ پہلے بڑے بھائی کی گردن کو اڑائے، لیکن چھوٹے بھائی نے قدموں کو پکڑا کہ پہلے مجھے قتل کر دے۔
بتا دو کہ تمہارے ساتھ 2 بچے آئے تھے میرے. ارے میرے بچے کہاں ہیں؟ دنیا پوچھے گی کہ کیسی ماں تھی جو کوفے سے چلی گئی. مسلم 2 بچے میرے ساتھ تھے، ان دونوں کے سر نوکے نیزہ کا موجود ہے. عزیزو قافلہ چلا، جب قافلہ آزاد ہوا ہے اور مدینے میں پہنچا ہے، ادھر ایک قافلہ مدینے جانے والا تھا. وصیت کے مطابق دونوں بچوں کے کرتے قافلہ سالار کے پاس آ گئے. بس میں اس کو تمام کر رہا ہوں. ایک مطلب قافلہ سالار ارے کرتوں کو لے کر چلا. جب مدینے میں پہنچا، محلہ بنی ہاشم میں پہنچا، ایک گھر سے رونے کی آواز دی. رباب، مجھے میرے بچوں کی خوشبو آ رہی ہے. بس یہ سننا تھا. رباب طرف گئی، ارے تمہارے بچوں کے کرتے آ گئے. ہائے میرا تیر حرملہ، میرا فرزند کس طرح سے شہید. انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. رضا بقضائه وتسلیما لأمره. الہی بحق الزہرا، الہی بحق الزہرا، الہی بحق الزہرا. میرے معبود تجھے واسطہ اہل بیت اطہار کی عزت اور عظمت کا ہماری اس عبادت کو شرف قبولیت عطا فرما. میرے معبود اس عبادت کے صدقے میں ہمارے تمام تر گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما. جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح عطا فرما. جو مشکلات میں ہیں ان کی مشکلات کو دور فرما. جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما. منتقم خون حسین کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے ناصروں میں شمار فرما. یا حسین یا حسین یا